المهدي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا شفیع اللہ جل وعلا رحمت کے بعد آپ درود و سلام حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان مجید سے کچھ کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کے کائنات میری زبان پر کلمہ کو حق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کے عمل نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں کہ جو ساری رات میری خاطر عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ وہ راتوں کو ان کے پہلو بستر کے ساتھ نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رات اٹھ کر کبھی قیام میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ سجدے میں ہوتے ہیں تو ساری رات سجدے میں گزر جاتے ہیں۔ ان کی راتوں کا یہ عالم ہے، ورنہ دنیا والوں تو راتیں اپنے بستروں پر آرام کر کے گزارتے ہو، لیکن وہ جو میرے بندے ہیں وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، وہ تیرے حضور جھک کر تیری حمد، تیری تسبیح، تیری تحلیل بیان کرتے ہیں۔ دوستان محترم، اس آیت کے پیش نظر آج میں نے جس ہستی کو اسلام عقیدت پیش کرنا ہے بہت ہی وہ معروف اور بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جن کو خیر التابعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تابعین میں سب سے افضل صحابہ کے بعد جس کا نام آتا ہے
وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق دار حضرت سیدنا حضور خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ۔ دوستان محترم، حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ آپ کا تعلق یمن کے علاقے کرم سے ہے، اسی لیے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے کہ جب بچے ان کو پتھر مارتے تھے تو آپ اٹھ کے کہتے اتنے بڑے پتھر نہ مارو کہ میرے جسم سے خون نکل آئے۔ میرے جسم سے جب خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر مجھے وضو کرنے کے لیے ذرا دریا کے کنارے جانا پڑتا ہے، تو اللہ کی عبادت اتنی جو ہے وہ معقول ہو جاتی ہے۔ پتھر ضرور مارو لیکن چھوٹے مارو۔ اور آپ معروف فی السماء و مجہول فی الارض، آپ کے بارے میں ہے کہ آسمان کا ایک فرشتہ آپ سے واقف تھا لیکن زمین والے آپ کی شان سے غافل ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ پر تکلیفیں، آپ پر مصیبتیں وہ زیادہ ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عامر ہے۔ اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر مدینے میں بیٹھ کر آپ کا ذکر خیر کرتے، قربان اس ہستی کے کہ ساری کائنات اس کا ذکر کرے، فرشتے جس نبی پر درود پڑھے، حور و غلمان جس پر درود بھیجے، زمین والے اس کی حمد و ثنا بیان کریں، درختوں کا پتا پتا میرے نبی پر سلام بھیجے، دریا کا قطرہ قطرہ جس کی حمد بیان کرے، صحراؤں کے ذرے جس کو سلام پیش کریں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑے ہوئے پتھر میرے نبی پر درود پڑے، جانور اور چوپائے جس کو سجدہ کر کے گزرے، وہ کائنات کی ہستی عظیم جو دھوپ میں گزرے تو فرشتے اس پر سایہ کر دیں، بغیر پھل کے درخت کے نیچے سے گزرے تو اس پر پھل آ جائے، جس پر پتے نہ ہو اس پر جو ہے وہ شادمانی آ جائے۔ وہ نبی اگر اشارہ کرے تو انگوروں کے خوشے جو ہے وہ نیچے اتر کر میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو۔ جس نبی کی آمد پر کیسر و کسریٰ کی بادشاہیوں پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہو، اور ایران کا آتش کدا جو ہزاروں سال سے جس کے علاوہ آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، جس کی آمد پر ٹھنڈا ہو جائے، پتھر جس کی آمد پر جو ہے وہ بولنا شروع کر دے، ابو جہل جس پتھر کو سجدہ کرے وہ بول کے کہے میں جھوٹا ہوں، وہ آنے والا سچا آ گیا۔ وہ اتنی شانوں والا اللہ کا حبیب جو اپنے بستر پر آرام فرما رہا ہو، اور رب خود جبریل کو بھیجے کہ جاؤ تیرے محبوب کے قدم چھوٹ کے کہو ان اللہ اصطفیٰ الی لقائک یا رسول اللہ، حبیب تم سو رہے ہو، وہ نہ سونے والا تمہیں بلا رہا ہے، جس کے لیے جنت کی سواریاں آتی ہو، وہ جس کے براتی وہ آسمان کے فرشتے بن کے کھڑے ہوئے ہو، وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جس کے درگاہ کا فخر محسوس کرتے ہو، وہ نبی مدینے میں بیٹھ کر جس کا ذکر خیر کر رہا ہو۔ آج ہم 1442 سال تک بیٹھ کر
اس نبی کا ذکر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ قربان جائیں اس نبی پر کہ وہ مدینے میں مسجد اپنی میں بیٹھ کر ممبر اپنا ہو، صاحب ممبر اس پر بیٹھ کر کہے، یوں اپنا گریبان کھول کے یمن کی طرف منہ کر کے کہے، انی عالم و ریح الرحمان، میرے صحابہ ادھر سے مجھے رحمان کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ادھر سے مجھے محبت کی خوشبوئیں آتی ہے، محبت کی ہوائیں آتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جدھر سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھنڈی راہیں لیتے ہو۔ صحابہ پوچھے اے آمینہ کے لال ہمیں یہ بتائیے ادھر کون رہتا ہے جس کے لیے آہیں بھرتے ہو، جس کا ذکر کرتے ہو؟ آپ فرمائیں این یقال لہ اویس، ادھر میرا ایک عاشق اویس رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بلال حبشہ سے چل کے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، کوئی کہیں سے آ گیا، سہیل روم سے چل کے آ گئے، یمن دور تو نہیں، وہ کیوں نہیں آتا آپ کے پاس؟ تو میرا نبی آنکھوں میں آنسو لا کر فرمائے صحابہ جانتے ہو وہ کس لیے میرے پاس نہیں آتا؟ یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا خدا جانے کہ وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آتا، اتنی دوری بھی نہیں، اور جس کے لیے آپ مدینے میں بیٹھ کر ٹھنڈی آہیں لیتے ہو وہ کون ہے جو آپ کے پاس نہیں آتا؟ فرمایا اس پر ایک مجبوری ہے کہ اس کی ماں نبی ہے اور بوڑھی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اگر اس کی ماں کا حق اس پر نہ ہوتا تو مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں نہ جاتا۔ تو صرف ماں کی خدمت کے لیے اس نے میری خدمت کو جو ہے وہ موقوف کیا ہوا ہے، ورنہ کون چاہتا تھا کہ ماہ تابہ چمک رہا ہو اور اس کی ٹھنڈی کرنے میں اپنے دل میں سمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بارہا ذکر کرنا تو صحابہ ایک مچل کے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم جا کے لے آتے ہیں، ہم نے اس کو بلا کے لے آئے۔ فرمایا نہیں، میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ماں کا خادم ہے، اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، اس لیے نہیں آتا۔ باپ اس کا پہلے فوت ہو چکا ہے، اب ایک ماں اور ایک وہ ہے، ماں فارغ شدہ نبی اور بوڑھی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، اس کو کرنے دو۔ اور ہاں اگر تم کہتے ہو تو ادھر آؤ، اس کو فرمایا عمر میرے پاس آؤ، عمر قریب ہو گئے، فرمایا یہ تم بھی آ جاؤ۔ یا رسول اللہ حکم ہو، میرے مصطفیٰ نے دستار اتار کے دے دی۔ تو کام جائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہ بندہ قریب رہے تو پھر ہی محبت ہوتی ہے، یا دیکھے تو پھر محبت ہوتی ہے، آپ دیکھے جو محبت ہوتی ہے وہ انمول ہوتی ہے۔ ہاں حضور سے اور پھر آپ محبت کر کے دیکھیں، یقین کریں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر کے دیکھیں، محبت کرنے سے گفٹ مدینے سے آ ہی جاتے۔ ہاں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابہ، ایک آپ کے داماد ہیں ایک آپ کے سسر ہیں، ان دونوں کو بلا کے میرے مصطفیٰ نے دستار اتار کے دے کر فرمایا یہ لے لو، آقا اس کو کیا کرنا ہے؟ علی نے پکڑ کے کہا حضور سر پہ رکھ، فرمایا نہیں، جبہ اتارا میرے مصطفیٰ نے، قمیض اتاری، فرمایا عمر یہ تم لے لو، آقا کیا کرنی ہے؟ فرمایا تمہاری ملاقات اس کے ساتھ ہوگی، تم ملو گے اس کے ساتھ، تمہارا اس کا آمنا سامنا ہوگا۔ ہاں ایک وقت آئے گا، یہ میرے مصطفیٰ کی دور بھیجی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا یہ نہیں، میں کہتا ہوں سنو، میرے مصطفیٰ کسی اور صحابی کو بھی امانت سونپ سکتے تھے، لیکن فرمایا علی تیری اور عمر کی ملاقات اس کے ساتھ ہوگی، یہ میری امانت سنبھال کے رکھنا، جب ملاقات ہو تو ایک تو میرا سلام اس کو کہنا، جس کو رب سلام بھیجے، جس کو فرشتے سلام
सलाम कहने मेरे लिए वही काफी है। हाँ, मेरे लिए वही काफी है। कायनात का जर्रा जर्रा जिस नबी को सलाम भेजे, अल्लाह गनी होकर, अल्लाह समद होकर, अल्लाह लम यलिद होकर, अल्लाह लम यूलद होकर, अल्लाह वलम यकुन लहू कुफुवन अहद होकर जिस नबी को सलाम भेजे, वो नबी मदीने से यमन में अपना सलाम भेजे। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाए हमारी मुलाकात होगी, एक तो मेरा सलाम कहना, या रसूल अल्लाह और हुक्म क्या है? सहाबा कहते हैं हमारी आंखों में आंसू आ गए, खुशा नसीब उसके इसको हुजूर सलाम कहे और अपनी अमानतें भी कीमती दे रहे। अल्लाह और हुजूर फरमाए दूसरा, उमर अली अपने लिए भी दुआ करवा, अपने लिए दुआ करवा। या रसूल अल्लाह और हुक्म फरमाया मेरी उम्मत की बख्शिश की भी दुआ करो। अब यहाँ पर ठहर कर मैं एक बात करने लगा। मुझे ये बताइए, हजरत अली के पाए का कोई है? अली अली है। मेरे नबी ने फरमाया हक माल अली वल हक वल अली माल हक। अली किधर होंगे हक उधर होगा, हक किधर होगा अली उधर होगा। जिनके चेहरे को देखना मेरे नबी ने फरमाया था, लोगों सुन लो, नमाज पढ़ना इबादत है, हज करना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हाँ अल्लाह की हमद बोलना इबादत है। ये सारी बातें अपनी जगह रही, लेकिन फरमाया अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना इबादत है। और फरमाया था अली तेरे गुस्ताख को ईमान नसीब नहीं होगा, वो बड़ी ईमान दुनिया से जाएगा, चाहे जितना मर्जी हाजी हो, जितना मर्जी नवाजी हो। फरमाया अली तेरा गुस्ताख दुनिया से काफिर जाएगा, ईमान के साथ नहीं जाएगा। वो अली और दूसरे वो उम्मत जिनके घर मेरा नबीउल्लाह बन के जाए, और वो अली जो मेरे नबी के घर दूल्हा बन के आए, फरिश्ते जिनके बराती बन के जाए, अल्लाह अली जिनकी तलवारें आसमानों से रब नाज़िल फरमाए। इतनी शानों के मालिक होकर कह सकते थे या रसूल अल्लाह हम उससे क्यों दुआ करवाएं, हम तो आपसे करवाएंगे। भाई आपके होते हुए आका करीम, आज हमें लोग कहते हैं बुजुर्गों के पास क्या लेने जाते हो, अल्लाह के वलियों के पास क्या रखा है? मैं कहता हूं ये मेरे मुस्तफा का हुक्म है कि अल्लाह के वलियों के पास जाओ, और सहाबा की सुन्नत है अल्लाह के वलियों के पास जाओ, हाँ, और उनसे जाकर दुआ करवाना, ये मेरे मुस्तफा का हुक्म है और सहाबा की सुन्नत है। हाँ, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाना, उनसे मुलाकात होगी, ये मेरी अमानतें उसको देकर अपने लिए भी दुआ करवाना, मेरा सलाम कहना और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करना। आज पता क्या होता है? इल्ला माशाअल्लाह, अगर किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो ही जाए, इकबाल ने कहा था ख्वाब ख्वाब नजर आते हैं मुझको, वो जो अश्के सहरगाही से करते हैं मुझको, जो तहज्जुद के वक्त क्यों रोते हैं ना, इकबाल कहता वो ख्वाब ख्वाब रह गए, थोड़े रह गए इस उम्मत में। बस ये इब्लीस की मजलिस शूरा के नाम से उसकी एक नजर है, हाँ, उसमें इकबाल कहता है इब्लीस ने अपने चेलों को इकट्ठे करके कहा छोड़ो, उसके चेलों ने कहा ना कि ये उम्मत इससे हमने मुकाबला करना है, ये तो सुबह को उठकर डायरेक्ट रब से बातें करते हैं। भाई तहज्जुद का वक्त वही है ना, मेरे नबी ने फरमाया उस वक्त अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई नहीं होता, जब सारे सोए हुए हो, तहज्जुद का वक्त हो,
پھر بندہ اپنے رب کے ساتھ جوڑیاں ڈالے اور باتیں کرے. اللہ کریم رب فرماتا ہے میں عرش سے 4 سینے نیچے آ کر کہتا ہوں بولو کیا مانگتے ہو. اور ابلیس نے کہا اپنے چیلوں سے گھبراؤ نہیں، اب وہ تھوڑے رہ گئے. اگر کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے، پہلے یہ ہوتا تھا لوگ کہتے تھے حضرت میری بخشش کی دعا کر دو، میرا دین اور دنیا بہتر ہو جائے، ہاں میری یہ بڑا مشکل ہے یہ سولو ہو جائے. اب پتہ کیا کرتے ہیں؟ اب یقین کریں ایسا ہی ہے. اب کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے تو کہتے ہیں حضرت ایک سیلفی نہ لے، آپ کے ساتھ تصویر نہ کروا لوں، ذرا تھوڑا سا ٹائم دینا، میں آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہوں. آئے 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 میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس سے اپنی بخشش کی دعا کروانا جن کو جنت کی ٹکٹ ڈبی دے دی. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا نہیں، آیا ہوتا تو آپ نے بھی دیکھا ہوتا، ہم نے بھی دیکھا ہوتا، آپ کہتے ہو آیا ہی نہیں، ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے، ہم اسے کیسے تلاش کریں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھول بھی نہیں دیکھیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ تھوڑی سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے. مولا یہ دیوانے کس بستی کے رہنے والے، فرمایا وہ تھوڑی سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے. یا رسول اللہ کوئی اور نشانی؟ فرمایا 2 چادریں پہنتا ہے اور وہ بھی پھٹی سی. اور جانتے ہو فرمایا وہ چادریں کسی دکان سے نہیں لیتا، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ جو ٹالیاں پڑی ہوتی ہیں، جو کپڑوں کے پرزے پڑے ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے صاف کر کے پھر ان کی چادریں بناتا ہے. حضرت سلطان عارفین نے کہا تھا اے تن میرا پرزے پھیلے جیوں تزید علی ہوں اے نبینا کی میں کفری پاکے تے رلساں سنگ فقیرہ. فرمایا ایسی چادریں اپنے بدن پہ رکھنا ہے. آقا کوئی اور نشانی؟ فرمایا قرآن پڑھتا رہتا ہے. آج کل کے فقیروں کی طرح نہیں، یہ نام کے فقیر اتنے بڑے بال اور نہ جانے پتن سال سے گزر ہی نہیں دیا، قرآن کے قریب ہی نہیں جانا. فرمایا نہیں وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. آقا کوئی اور نشانی؟ فرمایا اس کے ہاتھ پہ برس کی بیماری کا ایک داغ ہے، نشان ہے برس کی بیماری کا اس کے ہاتھ پہ ہتھیلی پر، وہ بھی دیکھ لے. آقا کوئی اور نشانی؟ یہ اور نبی بتا رہا ہے اس نے دیکھا بھی نہیں بتا جو نبی کے پاس آیا نہیں. ہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اور نشانی ہے کہ وہ ایسا دیوانہ ہے میرا، لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے. ہاں لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے. عجیب دیوانہ ہے، بستی سے باہر رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول ہے اس کا، لوگوں سے دور رہتا ہے. ہم حفظ و ہوا کو چھوڑ چکے، اس نگری سے موڑ چکے، ہم جو زنجیریں توڑ چکے وہی لا کے پہناتے ہو. وہاں پریم کا ساگر چلتا ہے، وہاں حسن پہ عشق مچلتا ہے. چل دل کی پیاس بجھا جوگی، کہاں جھگڑا داغ باقی کا، کوئی دعویٰ گھوڑے ہاتھی کا. تم کس گلیوں میں پھنساتے ہو؟ ہم اس گلی کے مسافر ہی نہیں پاوا، ہم علیحدہ رہیں گے لوگوں سے، ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس جس کے ساتھ تعلق ہے وہ جانے اور ہم جانے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا کیا ہے؟ ہم اس کے لیے کوئی کھانا ہی لے جائیں. آقا کھاتا کیا ہے؟ فرمایا عمر علی تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں،
اسے میرا سلام کہنا، یہ میری امانت اس کو دینا، اپنے لیے بھی اور میری امت کی کوشش کی دعا کرنا۔ پھر وقت گزرتا رہا، ایک دن اپنی بوڑھی ماں کے قدم پکڑ کے کہتا ہے، اماں جان اجازت تو دو اپنے محبوب کو ملنا۔ یا نبی کے پاس جانا، خدا کے بعد جو معتبر ہستی ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اجازت ماں سے لے رہا ہے۔ آج جو مرضی کر لے بندہ، اگر ماں اور باپ ناراض ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو میرے لڑکا، میرے نبی نے فرمایا تھا سخط ربی سخط والدے ورضی ربی رضی والدے، جس نے دیکھنا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو دیکھے اس کی امی اور ابا راضی ہے۔ اگر امی اور ابا راضی ہے تو فرمایا کسی کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رب ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر امی اور ابا ناراض ہیں تو فرمایا جو مرضی کر لے، جا کے کعبے میں جتنا مرضی اللہ اللہ کر لے، میرے نبی نے فرمایا جو کا رب اس سے ناراض ہے، رب اس سے راضی نہیں ہوگا۔ جس سے ماں باپ ناراض ہے، رب اسی سے راضی ہوتا ہے جس پر ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کی ہے۔ ماں گھر میں بیمار پڑی ہو اور بیٹا کہے میں اپنے پیر کے پاس جا رہا ہوں، غلط ہے، خدا کی قسم میرے نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ دیکھو ویسے نبی نہیں آ رہے، اپنی ماں کی خدمت کر رہے۔ ہاں باپ بیمار ہو پڑا ہوا، باپ کہے بیٹا نہیں جانا میں بیمار ہوں، اور بیٹا بستر اٹھا کر چلے پہ چلے گئے، اللہ کا عرش و کرم نہیں راضی ہوگا، اس لیے کہ باپ کو ناراض کر کے جا رہے ہو۔ اگر گھر میں بیٹھ کر باپ کو راضی کر دو گے، امی کو راضی کر دو گے تو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، رب ادھر راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جہاد کی اجازت ہے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں ہے؟ حضور نے فرمایا تیری امی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا اس کی خدمت کر، یہی جہاد ہے، اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک دوسرا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سلام علیہ وقت ہاں، نماز کو اس کے وقت میں ادا کر دے، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا سب سے اعلیٰ عمل یہ ہے۔ ثم یا رسول اللہ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لینا، ایسے بات کرو کہ بڈھے بابے کے ہاتھ کامتے ہوئے ٹھہر جائیں، اس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ہاں وہ ڈر لے، سہنے سہنے نہ کچھ تیرے ساتھ بات کرے، وہ بابا کے دور کرے، کہا باتا کہو تو صحیح، جو کہو کہ میں کرتا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ ہو، خدا کی قسم یہ آواز جب بند ہو جائے تو پھر کہیں سے سنائی نہیں دیتی، پھر بندہ مارے مارے پھرتا ہے، کسی نکر سے اپنی کی آواز آ جائے، کسی نکر سے میرے اپنی کی آواز آ جائے، کہے میرا بیٹا ہی نہ ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ نکر کہیں اور نہیں ملتا جو اپنی اور ابے کی آواز میں آتا ہے بیٹے۔ ہاں پھر ماں کے قدم پکڑ کے کہہ رہے ہیں اماں جان اجازت ہے مدینے چلے جاؤں؟ امی کہتی ہے بیٹا جانتی ہو میں آنکھوں سے نبیلی ہوں، بوڑھی ہوں، فالج زدہ مفروج، میرا جسم کا ایک حصہ مفروج ہے، کام نہیں کرتا، بیٹا میرا اور بظاہر کوئی سہارا بھی نہیں، کیا کروں؟ تم جاؤ گے یہ پیاس لگتی، کھانے کی حاجت ہوگی،
کچھ پر دھوپ آ گئی، پھر کیا کروں؟ بیٹا خاموش۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پاؤں پکڑ کے کہتا ہے امی چلے جاؤ۔ کہا بیٹا بس چلے جاؤ، لیکن اتنی اجازت ہے اگر گھر میں ملے تو مل لینا، ادھر ادھر تلاش نہ کرنا، ادھر ادھر تلاش نہ کرنا۔ کہا امی جان ٹھیک ہے۔ چلے مدینہ میں پہنچے، جا کے دروازہ توڑ دیا، اندر سے اپنی عائشہ بولتی ہے میت الباب، کون ہے دروازے پر؟ آپ نے آپ کے جملے سننے کتنے لطیف جملے آپ نے کہے، یہ نہیں کہا میں گیا سایا ہو کر ان سے، میں ان کا عاشق ان سے محبت کرتا ہوں، ان کا دیوانہ مستانہ ہوں، نہیں، کہا ایک فقیر ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں غرب سے آئے ہو؟ کہا گھر میں تو نہیں، حجرے میں تو نہیں، کہیں اور تلاش کر لو۔ رو کر واپس ہو گئے۔ جب واپس آئے اتنے میں میرے محبوب بھی تشریف لے گئے۔ فرمایا عائشہ آج کوئی آیا تھا؟ عائشہ آج کوئی آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی فقیر آیا تھا، اس نے کہا تھا میں کرم سے آیا ہوں۔ کہا عائشہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا کہ کوئی آیا تھا؟ فرمایا خوشبو بتا رہی ہے کہ حالانکہ میرے نبی کی خوشبو سب پہ غالب ہوتی، میرے نبی سے زیادہ کسی کے جسم سے خوشبو نہیں آتی، لیکن یہ محبت ہے، ہاں یہ دونوں طرف سے پیار کی کشش ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چکر لگا کے آ جاتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام شکار سے آ کر کہتے ہیں اپنی بیوی سے آج مجھے میرے باپ ابراہیم کی خوشبو آ رہی ہے، آج میرے باپ ابراہیم کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ایک باپا آیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، کہا وہ میرا باپ تھا، یہ خوشبو بتا رہی ہے۔ اے نصیر آج ستاروں میں اتنی ہلچل ہے، اے نصیر آج ستاروں میں اتنی ہلچل ہے، یہ آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، یہ آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، اور یہ نہ سمجھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہک بتا رہی ہے، ہاں یہ ہواؤں کے جھونکے کے خبر دے رہے ہیں۔ آخر سنیے پھر 10 سال حضرت فاروق اعظم جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہتے لوگوں کوئی یمن سے آیا ہے؟ 10 سال اسی طرح بیت گئے، کوئی جواب نہ ملتا۔ 10 سال کے بعد وقت کا فرق کھڑا ہو کر پھر کہتا لوگوں کوئی یمن سے آیا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا حضور ہم آئے ہیں۔ کیا بات ہے، کوئی ہماری شکایت ہے؟ فرمایا ادھر اویس کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت وہ تو پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے، تم وقت کے امیر المومنین ہو، کہاں تم اور کہاں ہو؟ وہ اس قابل نہیں کہ وقت کا امیر اس کے ساتھ ملاقات کرے۔ فرمایا چھوڑو، کیا ہے اس کو؟ کہا حضور وہ دیوانہ ہے۔ کہا اسی دیوانے کا تو ہم فرمانے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی، اور علی کھڑے ہوئے کہنے لگے ادھر بتاؤ یار کیا بات ہے؟ کہا وہ آج خزانہ مل گیا ہے۔ کہاں ہے؟ کہا حضرت وہ پاگل ہے، ٹھہرو وہ پاگل ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح ہے کہاں؟ کہا دیکھو ہم آئے ہیں کعبے کا طواف کر رہے ہیں، وہ پاگل نہیں ہے تو اور کیا ہے، وہ ادھر عرفات کے میدان میں ہمارے قربانی کے جانوروں کو چرا رہا ہے، وہ تو کعبے کے لیے آیا ہی نہیں۔ آپ دوڑے ادھر گئے، اللہ علی عرفات کے میدان میں دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ چل رہے ہیں۔ قریب جا کے کھڑے ہو گئے، کہا اب سلام تیرے کا اب فارغ ہوگا، چلو ملاقات کرتے ہیں۔
اللہ اکبر. یہ وقت تعبیر گھوڑے پہ نہیں پیدل جا رہا. اس دیوانے کو ملنے کے لیے پیدل جا رہا. اللہ اکبر. سلام پھیرا, کہا السلام علیکم یا اللہ, اور اللہ کے بندے تمہیں سلام ہو. آپ نے کہا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. یا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ. اللہ کا بندہ. حضرت علی نے کہا عمر یہ تجھے نہیں پکڑائی دے گا, ذرا مجھے اس کا سامنا کرنا. اپنے پاؤں کو پکڑ کے فرمایا اللہ بھی سمیت لعمرہ, ہمیں وہ نام بتا جو تیری ماں نے رکھا تھا تیرا. جب ماں کا نام آیا تو گردن جھک گئی. ہاں ماں کا نام آیا تو گردن جھک گئی. کہا کس کا نام دیا ہے تجھے, کون سا نام سنا کیا ہے تم نے. کہا وہ نام پوچھتے ہو تو میری ماں نے رکھا تھا, میرا نام اویس بن عامر ہے. اچھا ذرا ہاتھ تو دکھا. جو ہی اس نے ہاتھ شروع کیا, حدیث کے الفاظ ہیں فَابْتَلَا, دونوں صحابہ دوڑے دوڑ کر اس کا دانت جو نظر آ رہا تو اس کو چوم رہے ہیں. کون دانت کسی کے چومتا ہے, کون کسی کے ہاتھوں کو بوسے دیتا ہے. بھائی عمر بھائی یہ کیا ہے. کہا ہم ایسے نہیں چوم رہے, ہمیں مدینے والے نے بتایا تھا, ہمیں آقا نے بتایا تھا, اس لیے تیرے اس دانت کو چوم رہے ہیں, تیرے ہاتھ کو چوم رہے ہیں. کہا اچھا یار تم آیا کیوں نہیں مدینے, تم مدینے کیوں نہیں آیا تھا. آپ نے کہا اچھا چلو میں تو نہیں آیا, تم تو رہے ہو نا مدینے. بتاؤ میرے نبی کو دیکھا ہے تم نے. فرمایا میرے نبی کو دیکھا ہے. کہا یار میں ان کے گھر دھولا بن کے گیا ہوں, میں داماد ہوں, میرے نبی کی نسل میرے بیٹے سے آگے جاری ہے, اور یہ دھولا ان کے گھر نبی دھولا بن کے آیا ہے. تم کہہ رہے اس کو مانگ کر لیا تھا رب سے, تم کہہ رہے دیکھا ہے کہ نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ پھر, چلو میں تو گیا نہیں, تم نے دیکھا ہے میرے نبی کے بھوئے پیلے ہوئے تھے یا جدا جدا. سوا لاکھ صحابہ میں 32 صحابہ ہیں جو میرے نبی کا حلیہ بیان کرتے ہیں. باقی کہتے ہیں میں چنا بھی نہیں تھی کہ آنکھ بھر کے وہ چہرہ کو دیکھے, اتنی سخت ہی نہیں تھی کہ آنکھ بھر کے چہرہ دیکھے. حضرت ثابت صاحب کہتے ہیں کیوں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح اپنی آنکھوں میں رکھ دینے کے درمیان سے دیکھتے تھے چوری چوری. اللہ نے کہا بتاؤ میرے نبی کے ابو یہ ملے ہوئے تھے یا جدا جدا. انہوں نے کہا یار چھوڑو کوئی اور بات کرو. ہاں تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں, کوئی دور سے دیکھتا, کوئی دور سے دیکھتا تو چنے ہوئے نظر آتے, قریب سے دیکھتا تو علیحدہ علیحدہ نظر آتے. پھر بتا چھٹ کے یہ بتاؤ میرے نبی کی داڑھی میں سفید بال کتنے. چلو میں نے تو دیکھا نہیں, تم نے تو دیکھا ہے, بتاؤ میرا میرے نبی کی داڑھی میں بال کتنے سفید تھے. اور کہا ہے یا چھوڑ
اللہ دوستان گرامی، وقت کے دامن اتنی گنجائش نہیں کہ آپ کو اور خراج تحسین پیش کروں، بس میں 1 منٹ آپ کا لے رہا ہوں۔ حضرت خواجہ ویسے کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت کے ساتھی ہیں حضرت حرم بن حیان، کہ حضرت داتا گنج شریعت بیگی نے کشف الوجود میں لکھا ہے کہ آپ کا جنت کا ساتھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے، میرے نبی نے فرمایا میرا جنت کا ساتھی میرا عثمان ہے، ایسے ہی آپ کا جنت کا ساتھی جو ہے وہ حرم بن حیان ہے۔ اب حرم بن حیان کو پتا چلا کہ میرا اور ویسے کبھی کا جنت میں پڑوس ہے، ہم جنت میں اکٹھے، آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا، پتا چلا کوفے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو نہیں، وہ تو مکے چلے گئے، مکے گئے تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو مدینے چلے گئے۔ آج ہم گھر بیٹھے مرشد کی تلاش میں سفر ہوتا نہیں ہمارا، تو ہم گھر بیٹھے سب کو ایک رستے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں صحیح، سب دکانداری ہیں۔ تم نے سفر کیا ہے، کسی کو تلاش تو کرنا، جب تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ تلاش کر، ایسے نہ سب کو کہہ دے، یہ دنیا ایسے نہیں چل رہی، کسی کے سہارے پہ چل رہی ہے۔ ہاں اللہ علیہ مدینے گئے تو مدینے والوں نے کہا وہ ادھر نہیں ہے، وہ تو پھر کوفے چلے گئے۔ آپ آئے کوفے، وہاں پہ انہوں نے کہا ادھر گئے ہیں، وہ ایک طرف چلے گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ ادھر اس گلی میں گئے تو آپ دریائے فرات کے کنارے پر وضو کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ آپ نے بھلیا دے کے کہا یہ وہی اویس ہے۔ حرم بن حیان کہنے لگے یہ وہی ہے اویس جو جنت میں میرا ساتھی۔ پیچھے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہ اور فرمایا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ وہ حیران ہے اور یہ کیا بات ہے، مجھے بھی جانتی ہیں اور میرے بابے کا نام بھی جانتے ہیں۔ کہا اویس یہ تو بتاؤ تم مجھے ملے نہیں، آپ دونوں کی آپس میں یہ فصلی ملاقات ہے، نہ میں نے نام بتایا نہ اپنے باپ کا نام بتایا، تجھے کیسے پتا؟ فرمایا تو ہی محبت میں روح کا، فرمایا تیری اور میری روح کی محبت ہے۔ اسی خالد نے مجھے بتایا ہے کہ میرا وہ ساتھی ہے جنت میں، ہاں، اور تو جہاں پر مجھے نہیں آ گیا ہے، بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ کہا تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہا چلو زیارت ہو گئی ہے، مجھے اللہ اللہ کرنے دو، میرا ٹائم نہ ویسٹ کرو۔ آج کل کے پیر ہوتے نا تو کہتے اتنی دور سے مریض چل کے آیا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا چلو مجھے اللہ اللہ کرنے دو۔ کہا یار ویس مجھے کوئی وصیت کر دے۔ کہا میں تجھے کیا وصیت کروں؟ چھوڑو، اگلی گھاٹی بڑی مشکل ہے، ہاں سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، وہ بڑی مشکل ہے، وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا، دیر کو اٹھڑی ہے، میں اس کے اجالے کے لیے کوئی سامان کر رہا ہوں، مجھے سامان کر دے دو اس کے اجالے کے لیے۔ اور حشر کی گھاٹیاں بہت خطر ہے، جو عبور کر دے گا کامیاب وہی ہے، میں ان کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ کہا یار میں تیرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، تیرا اور میرا ساتھ جنت کا ہے، یہاں کا نہیں، دنیا میں نہیں، خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہی اویس جو دنیا میں چھپتا رہا، دنیا میں لوگوں کی نظروں سے اجل رہا، قیامت کے دن اس کو پروٹوکول اس طرح دیا جائے گا، فرمایا 70,000 فرشتوں کو اویس کی شکل دی جائے گی، اویس کو اس کے درمیان میں لا کر رب فرمائے گا چلو اب جنت میں جاؤ اویس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ہے؟ فرمایا اویس نے تو
لے، ہاں، اور صحیح معنوں میں ان سے پیار کر لے۔ پیار کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کے نام کے نعرے ہی ماری جائے تو یہ پیار ہے، ان کے طریقوں پر عمل کرے۔ نماز نہیں حسین نے چھوڑی تو ہم نے بھی نہیں چھوڑی، تلاوت قرآن حسین نے نہیں چھوڑی، ہم چھوڑی ہم نے بھی نہیں چھوڑی۔ وہ ایسے کرنی، نماز پڑھتے رہے ہم نے پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہم نے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ان کے طریقوں پہ عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حال پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی حال ہوتا ہے خدا بندے سے خود پوچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شفیع قبولیت عطا فرمائے۔